بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کی کامیابی کی علامت ہے بلکہ رحمت، عدل اور انسانیت کی سب سے بہترین مثال بھی ہے۔ یہ واقعہ 8 ہجری 630 عیسوی کو پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کو بغیر کسی بڑے خون خرابے کے فتح کیا۔ مکہ مکرمہ عرب کا سب سے مقدس اور مرکزی شہر تھا۔ یہاں کعبہ موجود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھا۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں بت پرستی عام ہو گئی تھی، لیکن مکہ کی روحانی اور تجارتی حیثیت برقرار رہی۔ 610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ قریش کے سرداروں نے شدید مخالفت کی کیونکہ وہ اپنے بتوں، روایات اور اقتدار کو خطرے میں محسوس کرنے لگے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 622 عیسوی میں اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کی بنیاد عدل، مساوات اور بھائی چارہ تھا۔ قریش نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری، مسلمانوں کو پہلی بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کفار کو شکست ہوئی۔ غزوہ احد 3 ہجری، مسلمانوں کو وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایمان کی عظیم مثالیں قائم ہوئی۔ غزوہ خندق 5 ہجری، مکہ اور اس کے حلیف قبائل مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے لیکن حکمت عملی سے ناکام رہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری، ایک اہم موڑ آیا جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس معاہدے کے شرائط مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھیں لیکن یہی صلح اسلام کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور کئی قبائل نے اسلام قبول کیا۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریق اپنے اپنے اتحادی قبائل کی حمایت کریں گے۔ قریش کے خلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو حذائع پر حملہ کر دیا۔ بنو حذائع کے نمائندے مدینہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس خلاف ورزی کا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ صلح کی خلاف ورزی نے قریش کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کو اخلاقی برتری حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ 10,000 صحابہ کرام کی ایک عظیم فوج تیار کی گئی۔ فوج کو سختی سے ہدایت دی گئی کہ کوئی خون خرابہ نہ کیا جائے۔ مسلمانوں نے پرامن انداز میں مکہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو ہجرت کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ مکہ کے لوگوں کے لیے امان اور پیغام رحمت لے کر گئے۔ انہوں نے قریش کے سردار ابو سفیان کو سمجھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آیا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی عظیم طاقت اور اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ انہیں عزت و وقار سے نوازا گیا اور اعلان کیا گیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، جو اپنے گھروں میں رہے یا مسجد الحرام میں پناہ لے وہ بھی محفوظ ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج نے 4 مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ، حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں دوسرا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مرکزی دستے میں۔ مسلمان فوج پر امن انداز میں شہر میں داخل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حصے میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی لیکن زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا۔ قریش کے زیادہ تر سردار اور عوام مسلمان کی عظیم طاقت، رحمت اور انصاف سے متاثر ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں موجود 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاسراء کی آیت تلاوت فرمائی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل فنا ہونے والا ہے۔
خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنایا گیا۔ تمام قریش کے افراد جنہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، ان سب کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ابو سفیان، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل کو دیگر بڑے سرداروں کو معافی دی گئی۔ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بے گناہوں کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ کوئی زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بے مثال اخلاقی انقلاب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، لوگوں کو خطبہ دیا جس میں تمام جاہلی تعصبات ختم کر دیے گئے، انسانی مساوات اور حقوق کی تعلیم دی، سود کو مکمل طور پر حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ کسی عرب کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، تقویٰ اور نیکی ہی انسان کی برتری کا پیمانہ ہے۔ سابقہ دشمنوں کو بھی عزت دی گئی اور ان کے دل جیت لیے گئے۔ اس عظیم اخلاقی فتح کے بعد عرب کے مختلف قبائل نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہوا، کیسر و کسریٰ کے دروازے کھلنے لگے۔ فتح مکہ کی اہمیت، توحید کا غلبہ، بت پرستی کا خاتمہ، عدل و انصاف کی حکومت، اخلاقی برتری کی مثال، تاریخ کی عظیم ترین عام معافی۔ فتح مکہ کوئی عام عسکری یا سیاسی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی، اخلاقی اور انسانی انقلاب تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کے باوجود معافی، محبت، عدل اور انسانیت کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ لے کر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اسلام زندہ باد۔